الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو ہم نے پچھلا مسئلہ پڑھا تھا بدوء صلاح سے قبل، یعنی پھل کے آفت سے یا فساد سے محفوظ ہونے سے قبل یعنی پھل کی بیع کرنا، اس کا حکم، اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید وضاحت ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک اور مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ پھل بیچتا ہے اور اس میں سے کچھ رطل جو ہے جو معلوم ہوتے ہیں وہ مستثنیٰ کر لیتا ہے، تو اس صورت میں بیع جائز نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا البتہ یہ کہنا ہے کہ اس صورت میں بھی بیع جائز ہو جائے گی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ کیونکہ ابھی پھل موجود اس طریقے سے ہے کہ معلوم نہیں کہ کتنا ہے یا کتنا آئے گا، اور اس میں سے جو ہے وہ اگر مستثنیٰ کر لیا کہ بھائی اتنے رطل میرے، تو ممکن ہے کہ اتنے رطل پیدا ہوں، اور دوسرا یہ کہ پیچھے کتنی مقدار بچتی ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو مستثنیٰ کے بعد مستثنیٰ منہ مجہول ہے۔ البتہ اگر اس طریقے سے کرتا کہ جو درختوں پہ پھل لگے ہوئے تھے وہ بیچتا اور یوں کہتا کہ فلاں درخت کا جو پھل ہے وہ میرا، تو اس صورت میں کیونکہ جو باقی جو درخت ہیں وہ معلوم ہیں، دیکھ کر انسان پتہ لگا سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس صورت میں بیع جائز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر 48 کی جگہ پہ مثال کے طور پر ایک رطل مستثنیٰ کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی بیع جائز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر رطل معلوم مستثنیٰ نہیں کر رہا، 48 معلومہ بھی مستثنیٰ نہیں کر رہا، بلکہ یوں کر رہا ہے کہ کل جتنی بھی پیداوار ہو اس میں سے چوتھائی میرا، باقی جو ہے وہ مشتری کا، تو یہ بھی جائز ہو جائے گا۔ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو متن کی عبارت ہے یہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ظاہر و روایت کا تقاضا یہ ہے کہ اس صورت میں بیع جائز ہو جائے، کیونکہ ظاہر و روایت میں ایک اصول یہ مذکور ہے کہ جس چیز کو انفراداً بیچنا جائز ہے اس کو مستثنیٰ کرنا بھی جائز ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ 48 معلومہ کو خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ 48 معلومہ کو مستثنیٰ کرنا چاہے تو بھی کر سکے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک گٹھڑی میں سے، یعنی وہ ڈھیری میں سے اگر ایک قفیز بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ ایک قفیز کو مستثنیٰ بھی کر سکتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو گٹھڑی میں سے ایک قفیز کا معاملہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں کچھ اور تفصیل ہے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں جو ہے وہ تمہیں یہ مثال کے طور پر بکری بیچتا ہوں لیکن اس کا حمل میرا، یا بکری بیچتا ہوں اور اس کے جو پائے ہیں وہ میرے، تو وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ موجودہ نوعیت کے اندر پائے بکری کے جو ہے وہ بکری کے جسم میں لگے نہیں بیچے جا سکتے، اور اسی طریقے سے جو بکری کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو بھی بکری کے پیٹ میں رہتے ہوئے نہیں بیچا جا سکتا۔ تو جب بیچنا جائز نہیں ہے تو اسی طریقے سے اس کو مستثنیٰ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب جو پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا بدوء صلاح کا، تو اس میں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہے پھل کی بیع اس کے ظہور سے بھی پہلے، یعنی ابھی پھل کی کوئی شکل بھی نظر آنا شروع نہیں ہوئی اور اس پھل کو بیچ دیا جائے، تو وہ تو بالاتفاق منع ہے، اس کی اجازت تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے، اور چاہے لوگ جو ہے وہ اس کے مطابق کام کاج کر رہے ہیں لیکن اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بدوء صلاح ہو گیا ہے لیکن پھل جو ہے وہ دونوں احتمال لگتا ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی کھیتی صحیح بھی ہو سکتی ہے، خراب بھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ احناف کے نزدیک تو جائز ہے، اگرچہ دیگر فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ وہ یعنی بدوء صلاح ہمارے نزدیک ہو چکی ہے۔ اچھا، پھر اسی کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی ذرا اور تفصیل سے سمجھ لینا چاہیے کہ مثال کے طور پر کچھ پھلوں میں تو بدوء صلاح ہو چکا ہے اور باقی میں نہیں ہوا ہے، تو فقہ البیوع میں صفحہ نمبر 292 پر اس پر بہت تفصیلی کلام ہے، اور ایسے ہی عطر ہدایہ میں بھی لکھا ہے صفحہ نمبر 191 پر، تو اس میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ اکثر پھل پیدا ہو چکا ہو یا کچھ پھل پیدا ہوا ہو، تو اس صورت میں اس کچھ پھل کو دیکھتے ہوئے یا اکثر پھل کو دیکھتے ہوئے اس کی بیع کرنا باقی پھلوں کی یہ جائز ہے کہ نہیں ہے۔
تو فقہاء کرام کے دونوں کلام ہیں، اور یہ کہا گیا کہ جو پیدا نہیں ہوا اس کو جو پھل ہو چکا ہے اس کے تابع سمجھ لیا جائے، اور اس کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک روایت ہے جس کو فقہاء کرام نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے پھولوں کی بے بھی اس طریقے سے جائز قرار دی تھی کہ پھول وقتاً فوقتاً پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر بھی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھلوں کا یعنی پھلوں کی بے کرنا اور اس کے بعد ان کو درختوں پر رہنے دینا، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ہے وہ جیسے کل بھی تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ مشتری اور بائع کے درمیان کوئی شرط نہیں ہوئی، بائع ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو جائز ہے، اور اگر یہ شرط لگا دی گئی کہ کاٹنا ہے تو کٹے گا، اور اگر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ باقی رہنے دیا جائے گا تو جیسے کل پڑھا تھا کہ اس صورت میں بائع جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک تو بائع اور مشتری کی ملکیت کے اختلاط لازم آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زبردستی بائع کو جو ہے وہ اپنے ساتھ مشغول رکھنا ہے، ایسی شرط ہے جو مقتضی عقد کے خلاف ہے۔ لیکن بہرحال جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کو فقہ البیوع میں بھی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اگر عرف اس چیز کا جاری ہو جائے کہ پھل چھوڑا جائے گا جب تک کہ پک نہیں جاتا، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، اور ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ آج کل کیونکہ جہالہ کا غلبہ ہے اور مسائل کی ایسی بھرمار ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ ظاہر و روایت کو چھوڑ کر اس روایت پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ پھل جو ہے وہ اگر عرف کے اعتبار سے یہی ہے کہ پھل برقرار رہے درختوں کے اوپر یا کھیتی یا جو ہے وہ یعنی اپنی جگہ پہ برقرار رہے، تو اس صورت میں بھی بیع کی اجازت ہو جائے گی اور بیع جائز ہو جائے گی۔